نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 62۔ ان الذین بے شک وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ ہادو جو یہودی ہوئے، والنصارى یا نصرانی ہوئے، والصابئین اور صابئین، من آمن باللہ جو کوئی بھی ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور اس نے نیک اچھے کام کیے، فلہم پس ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے عند ربہم ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر، ولا هم یحزنون اور وہ نہ غمگین ہوں گے۔ اب یہ تو ہو گیا اس آیت کا ترجمہ۔ اب سب سے پہلے یہاں پر اس آیت کا پچھلی آیات سے ربط کیا ہے؟ قرآن پاک کی جتنی آیات ہیں ان کا آپس میں ایک جوڑ اور ربط ضروری ہوتا ہے۔ اب یہاں یہ آیت جو ذکر کی گئی ہے اس کا پچھلی آیات سے ربط کیا ہے؟ اب ظاہر ہے صاحب کا بہت ساری آیات میں بنی اسرائیل کے کرتوتوں کا ذکر تھا، اور خصوصی طور پر اس سے پہلے جو آیت نمبر 61 گزری ہے اس میں تو رب العالمین نے ان کے بڑے جرائم کا ذکر کیا ہے۔ کیا؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا انکار کرنا، یقتلون النبیین بغیر الحق، انبیاء کو ناحق شہید کرنا، قتل کرنا، بما حسوا اللہ کی نافرمانی کرنا، حد سے تجاوز کرنا، یہ اتنے بڑے بڑے جرائم کا ذکر تھا۔ اب اس کے بعد وہ خیال آ سکتا تھا کہ جب یہ اتنے بڑے مجرم ہیں، یا وہ خود ان کے ذہن میں یہ بات آ سکتی یا دوسرے کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ جب وہ اتنے بڑے کافر ہیں، جب وہ اتنے بڑے مجرم ہیں، تو اب ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے کہ جس سے وہ نجات حاصل کریں۔ اب اللہ نے اس بات کو اس آیت میں ذکر کر دیا کہ نہیں، ان الذین آمنوا، جو آدمی ایمان والے ہوں، یہودی ہوں، نصرانی ہوں، کسی اور مذہب کے پیروکار ہوں، سب کے لیے اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جو بھی سچے دل کے ساتھ ایمان لے آئے گا، اللہ کی ذات نے اس کے لیے نجات کا یہی طریقہ بنایا ہوا ہے۔ تو ایمان جو ہے یہ شرط ہے، اس کی وجہ سے ان کو بھی نجات مل سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ مومن ہو جائیں سچے دل کے ساتھ۔ اب یہ ربط ہے پچھلی آیات کے ساتھ، اور بعض مفسرین نے اس کا ربط یہ جوڑا ہے کہ چونکہ ان کا دعویٰ یہ تھا، یہودیوں کا دعویٰ یہ تھا کہ اتنے کرتوتوں اور کاموں کے بعد بھی وہ کیا کہتے تھے؟ نحن احباء اللہ، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بڑے چہیتے ہیں۔ لن يدخل الجنت، آگے ان کا دعویٰ آئے گا اسی صورت میں، اسی پارے میں۔ کیا دعویٰ کرتے تھے؟ لن يدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا، کہتے تھے جنت تو ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، یہ تو ہے ہی ہماری جنت میں، قطعاً لن يدخل الجنہ، قطعاً کوئی داخل نہیں ہو سکتا، ایک ہی آدمی داخل ہوگا جو یہ یہودی ہوگا یا نصرانی ہوگا، بس ان کے کہتے تھے ہمارے سوا جنت میں کوئی نہیں جائے گا، اور اگر ہمیں جہنم میں جانا بھی پڑا نا تھوڑے سے وقت کے لیے جائیں گے، باقی پھر ہم جو ہے وہ جنت میں جائیں گے، جنت تو پکی ہے ہمارے لیے، یہ ان کا دعویٰ تھا۔ اور یہودیوں میں سے پھر آگے چل کر روافض کا بھی یہ نظریہ ہے۔ ان کے یہاں جو مسئلہ تینت ہے نا، روافض کا، شیعہ کا جو مسئلہ تینت ہے وہ بھی یہی ہے کہ جنت میں ہم ضرور جائیں گے، ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور اس کی بنیاد انہوں نے کیا رکھی؟ بنیاد یہ رکھی کہ اللہ نے جس مٹی سے انبیاء پیدا کیے ہیں اس سے کچھ مٹی بچ گئی تھی، تو اس سے اللہ نے 12 امام پیدا کیے۔ اب وہ 12 امام جب اسی مٹی سے پیدا ہوئے تھے، تھوڑی سی اور بچ گئی تھی، اسی سے اللہ نے کہتے ہیں ہمیں بھی پیدا کیا، روافض کو بھی۔ اور اسی وہ چونکہ وہ مٹی تھوڑی تھی تو اس میں وہ جو ہے وہ اہل سنت والی باقی دنیا کے جتنے لوگ ہیں نا ان کی مٹی بھی ملانی پڑی۔ اب کہتے ہیں جو ہم اچھے کام کرتے ہیں نا
تو یہ تو ہماری وہی مٹی تھی کہ جو وہاں سے تھوڑی سی بچی ہوئی ہمیں مل گئی تھی۔ اب جو برے کام کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی جو مٹی شامل ہوئی تھی اس کی وجہ سے ہم برے کام کر رہے ہیں۔ تو اب قیامت کے دن اچھی مٹی کے اثرات اچھے لوگوں کی طرف، بری مٹی کے اثرات ان کی طرف، ہماری نیکیاں ان کی نیکیاں ہماری طرف، ہمارے گناہ ان کے کاندھے پر۔ یہ وہی یہودیوں کا عقیدہ ہے جو ان کے ہاں روافض کا بھی عقیدہ ہے، کیونکہ یہ انہی کی ایک شاخ ہے۔ اور شاخ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، ابن سبا بھی یہودی تھا کہ جس نے اس مذہب کی بنیاد رکھی تھی۔ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے منہاج السنہ میں ایک بات لکھی ہے، امام شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے ایک بات لکھی ہے منہاج السنہ میں۔ ان سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کی تعریف آپ کر کے بتائیں، روافض کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ جو لوگ ہیں حرکت انتقامیت من الیہود ضد النبوت المحمدیہ، یہودیوں کی طرف سے انتقامی کارروائی کے طور پر جو گروہ سامنے آیا ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے خلاف یہودیوں کی خفیہ انتقامی کارروائی کو رافضی کہتے ہیں۔ تو یہ وہ ہیں۔ اب ان کے بہت سارے عقائد آپ دیکھیں گے قرآن پاک کی تشریحات میں، آگے بہت سارے مسائل ایسے آئیں گے کہ جو عقیدہ یہودیوں کا ہے وہی عقیدہ رافضیوں کا ہے۔ اب یہاں بھی ان کا عقیدہ کیا تھا؟ لن يدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا، جنت میں ہم نہیں جانا ہے۔ اب یہ بھی کہتے ہیں جنت میں ہم نہیں جانا ہے اور باقی سارے جہنمی ہیں۔ اب اس کا رب العالمین نے تردید کر دی، فرمایا نہیں، یہ جنت میں نے کسی کو ٹھیکے پہ نہیں دی ہوئی ہے، یہ بحیثیت قوم، بحیثیت نسب، بحیثیت زمانہ، بحیثیت گروہ، یہ کسی کے نام ہم نے الاٹ نہیں کی ہوئی، اس کے لیے ایک ضابطہ اور اصول ہے۔ اور اصول کیا ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، ایمان ہو، اعمال صالحہ ہو، جنت کا حقدار وہی بنے گا۔ اب یہاں پر جو کچھ الفاظ استعمال ہوئے ہیں مختلف مذاہب کے لیے، پہلے اس کو دیکھ لیا۔ سب سے پہلے ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے۔ اب قرآن پاک میں جہاں بھی یہ اصطلاح استعمال ہوئی ہے نا تو اس سے مراد ہوتی ہے مسلمان۔ ان الذین آمنوا، مسلمان، اللہ کی اطاعت کرنے والے، اللہ کے سامنے اپنی گردن کو جھکانے والے۔ اور دوسرا والذین ہادوا، جو یہودی ہیں۔ اور نمبر 3 والنصارى، جو نصرانی ہیں۔ اب یہ نصرانی کون ہے؟ تو قرآن پاک نے عیسائیوں کے لیے یہ لفظ جگہ جگہ استعمال کیا، اور نصارہ، نصرانی۔ اب ان کو نصرانی کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کی 2 وجوہات مفسرین نے لکھی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس بستی اور چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے تھے اس بستی کا نام ہے ناصرہ، اب اس کی طرف منسوب کر کے نصرانی ہیں، اس بستی کی طرف نسبت ہوئے تو کیا ہوئے؟ نصرانی، ناصرہ بستی کی طرف منسوب۔ اور دوسرا نصرانی اس وجہ سے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی تھی نا اپنی نبوت اور رسالت کی، اور کہا تھا من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کے دین کے لیے میرا مددگار بنے گا؟ قال الخواریون، ان میں سے جو اس وقت کے جو اچھے تھے نا عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی، چند لوگ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا تھا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے لیے آپ کی مدد کرنے والے ہیں۔ اب اس انصار اللہ جو لفظ کہا نا اس کی بنیاد پر ان کو نصرانی کہا گیا۔ تو یہ 2 نسبتوں سے عیسائیوں کے یہ لفظ استعمال ہوا۔ کیا مراد ہے؟ مسلمان ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں۔ اور جو اگلا لفظ ہے والسابئین، اب سابی کس کو کہتے ہیں؟ اب سابی جو ہے اس کی بہت لمبی تفسیر کی ہے مفسرین نے اپنے اپنے انداز میں۔ علامہ روح المعانی، علامہ محمود احمد علوسی رحمہ اللہ کی تفسیر ہے تفسیر روح المعانی۔ اب اس میں انہوں نے اس مراد یہ لی ہے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو توحید کے بھی قائل تھے شروع میں، انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہوا تھا، اور بعد میں انہوں نے ستاروں کی پرستش شروع کر دی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو سابی کہتے تھے۔ اب بعد نے اور تشریحات کی ہیں، لیکن سب تشریحات میں یہ بات شامل ہے کہ یہ کوئی ایسا طبقہ تھا۔ بعد نے یہ کہا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے جو عقائد تھے نا ان میں سے کچھ عقیدے ان سے لے لیے، کچھ ان سے لے لیے، ان دونوں کا جو مغلوبہ بنتا ہے نا جوڑ کر، تو یہ اس طرح کا ایک سوچ رکھنے والا فرقہ تھا جس کو سابئین کہتے تھے۔ اور سابی کا لفظی معنی ہوتا ہے پہلے دین کو چھوڑ کر دوسرا دین قبول کر لینے والے۔ اب پہلے توحید کی راہ پر تھے، وہاں سے یہ شرک کے راستے پہ لگ گئے ہیں۔ اور یہ چونکہ عربی کا لفظ ہے اور اسی معنی میں استعمال ہوتا تھا، اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ جو بھی شخص پڑھ لیتا تھا نا تو وہ تانے کے طور پر یہ کہتے تھے یہ آدمی سابی ہو گیا ہے،
بے دین ہو گیا ہے۔ کیا کیا؟ باپ دادے کو دین کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا۔ تو ایک مذہب کو چھوڑ کر دوسرے مذہب میں داخل ہو جانا، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے صابی، اور اس کی جمع ہے صابئین۔ اب یہ لوگ تھے، اب ان سب کا ذکر کر کے پھر اللہ کہتا ہے من آمن، سنو جو بھی ایمان لائے گا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور اچھے کام کرے گا تو اس کی بخشش ہوگی۔ اب یہاں پر ایک بات اور بھی سامنے آتی ہے، وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ دیکھیں ان الذین آمنوا، اللہ نے ایمان والوں کا ذکر ساتھ کر دیا ہے، یعنی مسلمانوں کا بھی نام لیا ہے، پھر یہودیوں کا نام لیا ہے، پھر عیسائیوں کا نام لیا ہے، پھر صابئین کا نام لیا ہے۔ تو مسلمان تو پہلے ایمان والے ہیں، پھر ان کا ذکر کرنا اس کو کہتے ہیں تحصیل حاصل، یعنی جو چیز پہلے ان کو حاصل ہے اس کو حاصل کرنے کا دوبارہ ان کو کہا جا رہا ہے، وہ ایمان والے ہیں، اور ایمان والوں کو یہ کہنا کہ پھر ایمان لے آؤ، یہ کیا ہے؟ ان کا ذکر تو نہ ہوتا ہے، ان کو مخاطب کیا جاتا ہے یہودیوں کو، مخاطب کیا جاتا ہے عیسائیوں کو، مخاطب کیا جاتا ہے صابئین کو، کہ بھئی تم جو ہے وہ چونکہ غیر مسلم ہو، اب میرے نبی کا کلمہ پڑھ لو تو نجات مل جائے گی، یہ کہنا مقصود ہے نا۔ تو پھر انہیں ساتھ ان کو شامل کیا ہے، مسلمانوں تم بھی سنو، پھر یہودیوں کو کہا گیا، پھر عیسائیوں کو کہا گیا، پھر صابئین کو کہا گیا، تو ایمان والوں کو کیوں شامل کیا گیا؟ یہ تو تحصیل حاصل نہیں ہے، یہ ایک سوال جو مفسرین نے اٹھایا ہے۔ اب اس کے دو جواب جو ہے حضرت شیخ سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی ایک جو ہے وہ تفسیری نکات ہیں فوائد صفدریہ کے نام سے، دو جواب انہوں نے یہاں پر انہوں نے تحریر فرمائی ہیں، اور ایک تیسرا جواب معارف القرآن میں مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے وہ تحریر فرمایا ہے۔ اب حضرت شیخ کیا فرماتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا نا ان الذین آمنوا والذین ہادوا، تو یہ جو پہلا کہا گیا نا ان الذین آمنوا ایمان والے، تو یہ وہ لوگ ہیں الذین آمنوا من قبل کا، جیسا قرآن پاک کی بالکل اسی صورت کے آغاز میں ہے الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ کچھ ایمان والے وہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جن کو اللہ نے دوہری شہادتیں حاصل کی فرمائی تھی، کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے پہلے وہ سابقہ انبیاء پر بھی انہوں نے ایمان لایا تھا، پھر حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو ان پر بھی ایمان لے آئے، اب دونوں پر۔ اب یہ کہا گیا کہ وہ لوگ جو پہلے کسی اور نبی پر ایمان لائے تھے، یہودی تھے، نصرانی تھے، صابئین تھے، اب سن لو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، اب جو اللہ اور اس کی آخرت پر ایمان لائے گا اس کی نجات ہوگی۔ ایک مراد یہ ہے۔ دوسرا معنی کیا مراد لیا گیا؟ ان الذین آمنوا سے مراد ہے الذین آمنوا بألسنتہم، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے ہیں صرف زبانوں سے، اور دوسرا لفظ کہا گیا من آمن باللہ، اب ان میں سے جو دل سے ایمان لائے گا نا وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا۔ یعنی پہلے ایمان سے مراد صرف زبان سے ایمان کا اقرار کرنا ہے، اور دوسرے آمنہ سے مراد جو ہے وہ دل کے ساتھ اس کا اقرار کرنا ہے، یہ دونوں چیزیں شامل ہو جائیں گی۔ یہ دو جواب تو انہوں نے ذکر فرمائے، اور معرف القرآن میں انہوں نے کیا ذکر فرمایا؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ جو ہے نا یہ بلاغت اور فصاحت کا ایک دلچسپ انداز ہے، کہ جب اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے نا تو وہاں پر یہی انداز اختیار کیا جاتا ہے، اور یہ بڑا بلیغ اور فصیح ہوتا ہے بات کو سمجھانے کے لیے۔ وہ کیسے؟ کہ جس طرح ایک بادشاہ جو ہے وہ یہ اعلان کر دے کہ سنو، جو میرا وزیر ہے، جو میرا مشیر ہے، جو میرا اپنا ہے، جو میرا مخالف ہے، سنو، جو بھی میری بات مانے گا وہی جو ہے وہ اس ملک میں رہ سکے گا۔ اب ظاہر ہے جو اس کے مشیر ہیں، جو اس کے وزیر ہیں تو وہ مان رہے ہیں، اب ان کو ساتھ کیوں شامل کیا ہے؟ تو اصل میں یہ ہے کہ بتایا شامل سب کو کیا جا رہا ہے، اور سمجھایا جو ہے وہ انہی کو جا رہا ہے کہ جو نہیں مان رہے۔ تو یہ فصاحت اور بلاغت کا ایک انداز ہوتا ہے، اور مفسرین نے لکھا اس میں ایک نقطہ اور بھی ہے، وہ کیا؟ وہ یہ کہ ان کو بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو ایمان والے ہیں نا، ان کو میرا جو خصوصی قرب حاصل ہے، جو میرے قریب ہیں، جو ان پر انعامات کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ محض کسی اور وجہ سے نہیں ہے، ان کی کوئی اپنی ذاتی خصوصیت نہیں ہے، خصوصیت ایک ہی ہے کہ وہ ایمان والے ہیں اور ان کے پاس مال صالحہ ہیں۔ تم بھی یہ کام کر جو لو تو تم بھی ایسے ہی بن جاؤ گے، اس لیے ان کا بھی ذکر کر دیا گیا ہے۔ اب ایک بات یہاں پر یہ تھی، اب ایک بات مفسرین نے یہاں پر ایک اور بھی لکھی ہے کہ بہت سارے دنیا میں ایسے طبقات ہیں مستشرقین جن کو کہا جاتا ہے، قرآن و سنت پر، اللہ کی توحید پر، قرآن پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر چن کر جو وہ حملے کرتے ہیں اور اعتراض اٹھاتے رہتے ہیں۔ اب وہاں پر ایک بڑا مشہور اعتراض انہوں نے یہاں پر اٹھایا، وہ کیا
کہ دیکھیں یہ اللہ کی ذات کہہ رہے ہیں نجات کے لیے بس کیا ضرورت ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، اللہ پر ایمان لیا یا آخرت پر ایمان لیا، کام اچھے ہوں۔ اب انہوں نے کہا کہ دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو، چاہے وہ یہودی ہوں چاہے وہ عیسائی ہوں، کوئی بھی مذہب ہو، کسی بھی کتاب پر وہ ایمان رکھتا ہو اور وہ ٹھیک کام کر رہا ہو، آخرت میں اس کی نجات ہو جائے گی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ یہ اعتراض انہوں نے اٹھایا ہے کہ جی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانا ضروری ہوتا تو ساتھ اس کا بھی ذکر ہوتا نا، یہاں تو نہیں ہے، یہاں تو صرف اتنا کہا گیا من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجر عند ربہم۔ جو بھی ہو، عیسائی ہو تو عیسائی رہے، یہودی ہو تو یہودی رہے، صابی ہے تو صابی رہے، کسی اور مذہب کا پیروکار ہے تو اسی کا رہے، بس اس کے احکامات کو پر عمل کرے، ٹھیک چل رہا ہو تو قیامت کے دن اس کی نجات ہو جائے گی۔ یعنی رسالت پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے ورنہ جہاں شامل کیا جاتا۔ یہ اعتراض اٹھایا انہوں نے اور بڑا مشہور اعتراض ہے ان کا۔ اب یہاں پر مفسرین نے پھر اس کے دو جواب ذکر کیے ہیں۔ پہلا جواب مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ جو اعتراض اٹھایا جا رہا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پر رب العالمین ایمان کی جزیات کا ذکر نہیں کر رہے کہ اللہ نے بتانا ہو کن کن چیزوں پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر اس کا ذکر کیا جا رہا ہوتا اور اس سے رسالت کو چھوڑ دیا گیا ہوتا تو پھر تو آپ کی بات کا جواب دینا ضروری تھا، لیکن یہاں جب ایمان کی جزیات ہی ذکر نہیں کی جا رہی بلکہ ایک ضابطہ اور اصول بتایا جا رہا ہے نجات کے لیے، تو پھر جو ہے یہ سوال سرے سے بنتا ہی نہیں ہے۔ ایک بات یہ ذکر کی، اور دوسرا جواب مفسرین نے یہ ذکر کیا کہ چونکہ آمن باللہ والیوم الآخر یہ ایک اصطلاح ہے، یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ ایک مستقل اصطلاح ہے۔ ایمان باللہ یہ ایک اصطلاح ہے اور یہ اصطلاح جہاں بھی بیان کی جائے گی اس سے مراد کیا ہوگی؟ اللہ پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ پورے کے پورے قرآن پر ایمان رکھتا ہو، سارے نبیوں کو برحق مانتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہو، ان کی نبوت اور رسالت کا قائل ہو، اس سارے مجموعے کو کہتے ہیں ایمان باللہ۔ یہ ایک اصطلاح ہے، لہذا یہ ساری چیزوں کو اس سے نکالا ہی نہیں جا سکتا۔ اور قرآن پاک نے تو قدم قدم پر اس بات کی وضاحت کی ہے۔ انہی آیات میں یہ بات آئی بھی ہے، آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا۔ انہی آیات میں آ رہا ہے، قرآن پر ایمان لانے کا ذکر وہاں پہ ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ذکر اور خصوصی طور پر اہل کتاب کو مخاطب کر کے وہ سورہ اعراف میں ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 156 ہے، اس میں اللہ کی ذات فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دعا کا ذکر کر کے وَاکْتُبْ لَنَا فِی هَذِهِ الدُّنْیَا، کہ یا اللہ ان کو دنیا میں جو ہے نجات عطا کر، اِذْنَا ہُدْنَا اِلَیک، ہم آپ کی طرف یا اللہ ہمیں اپنی طرف ہدایت نصیب کر دے۔ یہ وہ ساری دعا موسیٰ علیہ السلام کی وہاں پہ منقول ہے۔ اس کے بعد رب العالمین فرماتے ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی، کہ یہ نجات پانے والے کون ہیں؟ الذین یتبعون الرسول النبی، جو میرے رسول پر، میرے نبی پر جو امی ہے۔ اور یہ کون ہے؟ الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جو ان کے پاس لکھا ہوا ہے ان کے تورات میں، ان کی انجیل میں، جس کے تذکرے موجود ہیں، اس نبی پر ایمان لاتے ہوں، اس کی اتباع کرتے ہوں۔ یتبعون رسول النبی الامی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت میں ایمان لانا ضروری ہوا کہ نہ؟ اور پھر سے اگلی آیت ہے، آیت نمبر 157، یہ آیت نمبر 156 ہے سورہ اعراف کی، اور آیت نمبر 157 کیا ہے؟ اس میں اللہ کی ذات نے اس کا ذکر کرنے کے بعد پھر پوری کائنات کے انسانوں کے لیے اپنے نبی کی زبان سے اعلان فرمایا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ مجھے اللہ نے کائنات کے ساری مخلوق کے لیے اب نبی اور رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اب ایمان لانے میں یہ تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ میری نبوت اور رسالت پر ایمان لاؤ۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی آیت میں آگے چل کر پھر ذکر ہے۔ تو کیا ہوا؟ قرآن پاک قدم قدم پر اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اب جو اگلی بات ہے ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ نے جب ان کے اجر کا ذکر کیا نا تو ساتھ ایک جملہ کہا ولا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہ دو جملے استعمال کیے گئے ہیں۔ اب معنی کیا ہے؟ ان پر کوئی خوف نہیں، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اب یہاں پر یہ جو دو چیزیں ذکر کی گئی ہیں، اور یہ جو جملہ ہے نا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ قرآن پاک میں تقریباً 12 بار آیا ہے۔
آگے پیچھے کئی جگہ پہ آپ دیکھیں گے، آگے بار بار یہ کئی جگہوں پر یہ جملہ آتا ہے۔ مفسرین نے لکھا تقریباً 12 مقامات ایسے ہیں جہاں پر اسی جملے کو ذکر کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر جو انداز ہے نا آیات کا، اس میں چاہیے تو یہ تھا کہ جس طرح دو چیزوں کی نفی کی جا رہی ہے نا، خوف کی اور حزن کی، اب دونوں کی نفی جو ہے وہ ایک ہی لب و لہجے ایک ہی انداز میں کی جاتی۔ جو بات ایک ترتیب سے کی جا رہی ہے دوسری بھی اسی ترتیب سے ہوتی۔ کیسے؟ لا خوف علیہم ولا حزن علیہم، نہ ان پر خوف ہوگا نہ ان پہ حزن ہوگا۔ لا خوف علیہم ولا حزن علیہم وہی لہجہ ہوتا، یا دوسرے کے مطابق پہلے کو تبدیل کر دیا جاتا، کیا؟ لا یخافون ولا هم یحزنون، دونوں کا ایک ہی وزن ہو جاتا۔ لیکن یہاں پر 12 کے 12 مقامات پہ ایسا ہوا ہے کہ لا خوف علیہم اس کا انداز اپنا ہے، ولا هم یحزنون اس سے ہٹ کر اس کا انداز اور طرز بیان اپنا ہے۔ اب لا خوفن کا معنی کیا ہے؟ کہ فی الحال ان پر کوئی خوف نہیں ہے۔ ولا هم یحزنون یہ آئندہ آنے والے زمانے کے بارے میں ذکر ہے، ولا هم یحزنون نہ وہ غمگین ہوں گے۔ دو زمانے اس میں پائے گئے ہیں۔ اب مفسرین نے لکھا کہ رب العالمین اپنے ایمان والے بندوں کو جو دنیا اور آخرت میں نعمت عطا کرتے ہیں نا، یہ اس کا ذکر کرنا مقصود تھا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، لا خوف علیہم، جو حال جو زمانہ ان پہ ابھی گزر رہا ہے اس میں ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے بندے ہونے کی حیثیت سے وہ اس بات سے ڈر رہے ہوں گے، انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، صلحاء ہوں، میدان محشر میں انہیں اس بات کا خوف اور ڈر کا لگا ہوا ہوگا کہ آج ہمارے ساتھ کیا ہوگا، رب کیا معاملہ فرمائیں گے۔ رب العالمین کا ڈر، اللہ کی خشیت، خوف الہی، تقویٰ، یہ ان کے دل کے اندر موجود ہوگی، اور اسی کی بنیاد پر رب العالمین ان کی بخشش اور بلندی درجات کا اعلان فرمائیں گے۔ لہذا جو نفی کی گئی ہے وہ کہاں کی گئی ہے؟ دنیا کی زندگی میں کوئی خوف نہیں ہوتا ان کو، اس لیے خلا خوف علیہم زمانہ حال کا ذکر کیا گیا ہے۔ ولا هم یحزنون اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ دنیا میں ان پہ دکھ آئیں گے، آج وہ دکھ میں مبتلا ہو سکتے ہیں، آج ان پر غم بھی ہوں گے، آج ان پر پریشانیاں بھی ہوں گی، لیکن جو نفی کی گئی ہے وہ کس کے لیے؟ وہ قیامت کے دن کی۔ ولا هم یحزنون وہاں جا کر پھر ان کو کوئی حسرت نہیں ہوگی، کوئی دکھ اور کوئی غم باقی نہیں رہے گا۔ رب العالمین وہاں ان کے سارے دکھوں کا مداوع فرما دیں گے۔ اس لیے جب انعام کے طور پر اللہ کے نیک بندوں کا بار بار اس جملے سے قرآن پاک میں جو ذکر کیا گیا ہے تو انداز یہی اختیار کیا گیا، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادو جو یہودی ہوئے، والنصارى جو عیسائی ہیں، والسابئین اور جو سابئی ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، فلہم اجرہم ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون اور نہ وہ آخرت میں غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔